نابیل اور بسیط کے پاس آنے تک معاذ نے اپنے آپ کو کافی سنبھال لیا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے اپنے گھوڑے کی باگ پکڑی اور اپنی بہن نابیل کی طرف دیکھے بغیر اسے مخاطب کیا۔ آپ ہی چلیں، پہلے جابر بن مغیث کے پاس چلتے ہیں، پھر واپس جاتے ہیں۔ بسیط کے پاس ان کا کھانا بھی ہے، یہ ان تک بھی پہنچانا ہے۔ نابیل ابھی تک چپ تھی، بڑے غور اور بڑے انہماک سے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ معاذ جب اپنے گھوڑے کی باگ پکڑ کر ایک طرف ہو لی، تب نابیل اور بسیط بھی دونوں اپنے گھوڑوں کی باگیں تھامے اس کے ساتھ ہو لیے۔ تینوں حسن کرسو کے دادا جابر بن مغیث کے جھونپڑے کے باہر رک گئے۔ بسیط تینوں گھوڑوں کے پاس کھڑا رہا، جبکہ اس نے کھانے کی گٹھڑی لے کر معاذ جھونپڑے میں داخل ہوئی۔ نابیل اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ بوڑھا جابر بن مغیث اس وقت چٹائی پر بیٹھا نہ جانے کن خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ معاذ کو دیکھتے ہی چونکا، پھر بڑی خوش طبعی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، آؤ میری بیٹی، اب میرے کان میری سماعت تم سے اس قدر مانوس ہو چکے ہیں کہ میری بچی، تم دونوں بہنیں نہیں آتی ہو تو دل میں ایک اضطراب سا اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ آؤ دونوں میرے قریب آ کر بیٹھو۔ معاذ جابر بن مغیث کے ایک طرف اور دوسری طرف نابیل بیٹھ گئی۔ کھانے کی گٹھڑی معاذ نے ایک طرف رکھ دی اور کہنے لگی، بابا یہ آپ کا کھانا رکھا ہے، اب یہ بھی بتائیے کہ کیا آپ کا پوتا حسن کرسو آپ کے پاس آیا تھا؟ معاذ کے ان الفاظ پر جابر بن مغیث کی حالت ایک دم بدل گئی تھی۔ چہرے پر اداسی کی لہر پھیل گئی، آنکھوں کے اندر افسردگی اور پریشانیوں کی آندھیاں چل گئی تھیں۔ کچھ دیر گردن جھکائے سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، میری بچی وہ افریقہ سے اس ساحل پر ضرور آیا تھا، پر بگولے کی طرح آیا اور طوفان کی طرح چلا گیا۔ وہ میرے پاس آتا بھی کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس وقت تک اسے اپنے پاس آنے سے روک رکھا ہے جب تک وہ اپنی ماں اور بہن کو تلاش نہیں کر لیتا۔ جابر بن مغیث کی طرف دیکھتے ہوئے معاذ رو دینے والی ہو رہی تھی۔ شکموں بھری آواز میں کہنے لگی، بابا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیا آپ کو اپنا پوتا یاد نہیں آتا؟ کیا آپ کے ذہن میں بھی یہ خیال نہیں آتا کہ آپ کا پوتا ملت اسلامیہ کا ایک رجل عظیم ہے، خیر الدین باربروسا کا دست راست ہے، اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ آج وہ یہاں سے کئی مظلوم ستم رسیدہ مسلمانوں کو لے کر افریقہ کی پرامن فضاؤں کی طرف لے گیا ہے۔ جابر بن مغیث تھوڑی دیر خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا، گردن جھکائے مغموم اور افسردہ بیٹھا رہا۔ پھر کسی قدر روتی ہوئی آواز میں وہ کہہ رہا تھا، میں اسے اپنے پاس رکھ کر منجمد پتھر اور چٹان کی طرح نہیں بنانا چاہتا تھا۔ میں شروع سے چاہتا تھا کہ میرا پوتا اپنی قوم کی بہتری کے لیے بےتاب موجوں، ملت اسلامیہ کی فلاح اور بہبود کے لیے بے روک سیلاب ثابت ہو۔ میرے لیے اس وقت سب سے بڑی یہی سعادت ہے کہ وہ ملت اسلامیہ کی خدمت کرنے والے ایسے لوگوں میں شامل ہوا ہے جو احساس کا وہ بے کنار دشت ہیں جس کے اندر لاکھوں سمندر بھی غرق ہو جائیں۔ بیٹی میں بوڑھا ہوں، میں جانتا ہوں اس بڑھاپے میں مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت ہے اور ہوگی، لیکن میں اپنے پوتے کو اپنے بغل کی بیساکھی بنا کر زیست کی خوشنما نشاد اور خود پرستی کا آشوب نہیں بنانا چاہتا۔ میں شروع سے چاہتا تھا کہ میرا پوتا اسلام دشمن قوتوں کے لیے موت کا شبخون مارنے والا قیامت کا لمحہ ثابت ہو اور قوم کے دشمنوں کی خباثتوں کی گہرائیوں کو کھنگال دینے والا بحر کا آتش فشاں بن کر نمودار ہو۔ میں خوش ہوں، میں جو چاہتا تھا وہی میرا پوتا ثابت ہو رہا ہے۔ وہ خیر الدین باربروسا کے سرکردہ ساتھیوں میں سے ہے اور اس کا ایسا ہونا میرے لیے ایک سعادت اور میرے لیے فخر کا ایک نشان ہے۔ جابر بن مغیث جب خاموش ہوا تو معاذ نے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو کیا آپ نے جان بوجھ کر یہ شرط لگائی ہے کہ جب تک وہ اپنی ماں اور بہن کو تلاش نہیں کر لیتا اس وقت تک وہ نہ آئے؟ اگر وہ آئے گا تو آپ لوہے کی گرم سلاخ سے اسے داغ دیں گے؟ جواب میں جابر بن مغیث نے دکھ اور آہوں بھرا لمبا سانس لیا اور کہنے لگا، بیٹی تیرا اندازہ درست ہے، اگر میں ایسا نہ کرتا تو وہ اپنی راہ سے بھٹک جاتا، میرے پاس پڑا رہتا، جبکہ میں نے اسے دھمکی آمیز انداز میں اپنے پاس آنے کے لیے منع کر دیا ہے، تو وہ اپنی ساری توجہ، اپنی ساری توانائیوں کو خیر الدین باربروسا کے ساتھ کام کرتے ہوئے اپنی قوم کی فلاح اور ملت کی خدمت کے فرائض انجام دے گا، اور یہی میری زندگی کا مقصد، یہی میری زیست کا آدرش ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد جابر بن مغیث لمحہ بھر کے لیے خاموش رہا، کچھ دیر غور سے معاذ کی طرف دیکھتا رہا، پھر رازدارانہ سے انداز میں اسے مخاطب کیا،
پر بیٹی یہ تو بتا، تو اس قدر دلچسپی، اس قدر کھوج، اس قدر جستجو سے حسن کرسو کے متعلق کیوں پوچھ رہی ہے؟ کیا اس سے قبل تو اس سے مل چکی ہے؟ تیری اس سے ملاقات ہو چکی ہے؟ معاذ کی گردن جھک گئی، منہ سے کچھ بھی نہ بولی، نفی میں گردن جھکا دی۔ جابر بن مغیث نے اسے پھر مخاطب کیا، جب تو نے اس سے دیکھا ہی نہیں ہے، اس سے ملی ابھی تک نہیں ہو، پھر تمہاری اس قدر دلچسپی کیسی؟ کیا تو اس سمندری چھلاوے، اس بحری ہیولے کو پسند تو نہیں کرنے لگی؟ معاذ رو دینے والی ہو رہی تھی، کچھ دیر تک ہونٹ کاٹتی رہی۔ جابر بن مغیث کے اس سوال کا اس نے کوئی جواب نہ دیا، اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، بابا یہ آپ کا کھانا رکھا ہے، کھا لیجیے گا، میں اب جاتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ بڑی تیزی سے جھونپڑے سے نکلی، نابیل بھی اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لی۔ جھونپڑے سے معاذ باہر نکلی ہی تھی کہ پیچھے سے نابیل نے لپک کر اس کا بازو پکڑ لیا اور کھینچا، پھر انتہائی ہمدردی اور پیار میں اس نے معاذ کو مخاطب کیا، معاذ میری بہن، گھوڑے پر سوار ہونے سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ جو سوال جابر بن مغیث نے کیا تھا، تم نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ جواب میں معاذ نے اپنا بازو چھڑایا، نہ اپنی بڑی بہن نابیل کی طرف دیکھا، زمین کی طرف دیکھتی رہی۔ اسے جھنجھوڑتے ہوئے نابیل نے پھر پوچھا، میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے، خاموش رہنے کے لیے نہیں کہا، میں تمہاری زبان سے کچھ سننا چاہتی ہوں۔ دیکھو، اگر حسن کرسو کو پسند کرتی ہو، اسے اپنی زندگی کا محور بنانا چاہتی ہو، اس سے محبت کرنے لگی ہو، تو اس کا اظہار کرنے سے ہچکچاتی اور شرماتی کیوں ہو؟ کہو کیا ہوا ہے؟ معاذ کی گردن جھکی رہی، زمین کی طرف دیکھتی رہی، پھر دھیمے سے لہجے میں کہنے لگی، میری بہن، میں نہیں جانتی محبت کیا ہوتی ہے، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ شاید میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ اس کے ساتھ ہی اپنا بازو چھڑا کر معاذ اپنے گھوڑے کی طرف ہو لی۔ نابیل بھی چپ چاپ اس کے پیچھے آگے بڑھی، پھر تینوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور انہیں سرپٹ دوڑاتے ہوئے وہ واپس جا رہے تھے۔ خیر الدین باربروسا سمندر کے کنارے ساحل کی ریت پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک طرف سے حسن کرسو، صالح کاکاد، صنعان حسن آغا اور اس کے دوسرے اہم سالار ایک گروہ کی شکل میں باربروسا کے قریب آن کھڑے ہوئے۔ قبل اس کے کہ ان میں سے کوئی مخاطب کر کے خیر الدین باربروسا سے کچھ کہتا، خیر الدین نے ہاتھ کے اشارے سے ان سب کو اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ سب اس کے سامنے بیٹھ گئے تب خیر الدین نے انہیں مخاطب کیا، اب تم سب کے ذہن مجھ سے یہ سوال کر رہے ہوں گے کہ میں نے تم سب کو یوں اکٹھے کس لیے بلایا ہے۔ عزیزوں، ساتھیوں، اس سے پہلے جو میں نے لاہے عمل تیار کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم ٹیونش پر حملہ آور ہوں گے اور ٹیونش پر قبضہ کرنے کے بعد اپنی بحری قوت کو مستحکم کریں گے، لیکن اب میں اس منصوبے میں تبدیلی کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے مغرب سے ہمارے کچھ طلایہ گر آئے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جب ہم نے جزیرہ پنون میں ڈان مارٹن کی قوت پر ضرب لگائی تھی اور جزیرے میں جس قدر ان کے ذخائر تھے وہ سمیٹ کر چل دیے، تو اسی رات افریقہ میں ہسپانیوں کا حکمران سالار مونکیڈ اپنے بحری بیڑے کے ایک حصے کے ساتھ وہاں پہنچا تھا۔ مونکیڈ کے مشورے پر ڈان مارٹن نے اپنے تیز رفتار قاصد ہسپانیہ بھجوائے اور اپنے شہنشاہ سے رسد اور کمک طلب کی ہے، تاہم انہوں نے شہنشاہ پر یہ انکشاف نہیں کیا کہ افریقہ کے وہ علاقے جو پہلے ہمارے قبضے میں تھے اور انہوں نے چھین لیے تھے، ان پر ہم نے دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ جب ڈان مارٹن نے اپنے شہنشاہ چارلز سے مدد مانگی ہے تو یاد رکھنا، چارلز وقت ضائع کیے بغیر نہ صرف یہ کہ خوراک اور ہتھیاروں کے ذخائر بھجوائے گا، بلکہ اپنی بحری بیڑے کا ایک حصہ اور ان گنت جنگجو بھی روانہ کرے گا تاکہ ہر مسلمان قوت کو افریقہ میں دبا کر رکھا جا سکے۔ دوسری طرف میں کسی بھی صورت پسند نہیں کروں گا کہ ہسپانیہ کا شہنشاہ چارلز افریقہ میں اپنی طاقت اور قوت کو اس قدر مضبوط کر لے کہ آنے والے دور میں وہ ہمارے لیے آہنی فصیل ثابت ہو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ جب تک ہسپانیہ سے جزیرہ پنون والے نصرانیوں کو مدد اور قوت پہنچے گی، اس وقت تک میں اس جزیرے کی شکل اور حیت ہی بدل کے رکھ دوں گا۔ جزیرے پر حملہ آور ہونے کا ہمارا کیا طریقہ کار ہوگا اور ہم نے کیا کرنا ہے، فی الحال اس کی تفصیل میں تم سے کسی سے بھی نہیں کہوں گا۔ اتنا کہوں گا کہ کسی رات عشاء کے بعد ہم اپنی مہم کی ابتدا کریں گے۔ پنون پہنچ کر بتاؤں گا کہ ہم نے جزیرے پر کس طرح حملہ آور ہونا ہے، دشمن سے نمٹنے کے لیے کیا طریقہ کار استعمال کیا جائے۔ جزیرے کی شکل و صورت اور حیت تبدیل کی جائے گی۔ اب تم سب اپنی اپنی تیاریاں مکمل کر لو، عشاء کے بعد یہاں سے کوچ کیا جائے گا۔ اپنے ذہنوں میں یہ بات بھی رکھنا کہ یہ مہم ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔
1-2 روز تک ہسپانیہ سے اس جزیرے کے لیے کمک پہنچنے والی ہے، بلکہ سامان حرب و ضرب کے ذخائر بھی رسد کے سامان کے ساتھ اس جزیرے میں ذخیرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جس روز یہ ساری چیزیں جزیرہ پنون میں پہنچ جائیں گی، خداوند کو منظور ہوا تو اسی روز ہم جزیرے پر حملہ کریں گے۔ ہسپانیہ کے وہ جہاز جو جزیرہ پنون کے لیے رسد اور حرب و ضرب کا سامان لے کر آئیں گے، ان جہازوں پر بھی ہم قبضہ کر لیں گے۔ اس طرح ہمارے بحری بیڑے کی طاقت اور تعداد بھی کافی بڑھ جائے گی۔ اب تم لوگ اٹھو، اپنی اپنی تیاریاں شروع کر دو۔ آج رات کے وقت کوچ کیا جائے گا۔ ہمارے کچھ مخبر جزیرہ پنون کے ارد گرد منڈلاتے رہیں گے، اور جب وہ ہمیں یہ خبر دیں گے کہ ہسپانیہ سے آنے والا سارا سامان جزیرہ پنون پہنچ گیا ہے، تو ہم اسی وقت جزیرے پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ اس وقت تک ہم بھی جزیرے کے اطراف میں سمندر کے اندر منڈلاتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھی بھی وہاں سے ہٹ گئے، اپنے کوچ کی تیاریاں کرنے لگے تھے۔ خیر الدین باربروسا اپنے ساتھیوں کے ساتھ 2 دن تک سمندر کے اندر سرگرداں رہا۔ اس کے بعد آدھی رات کے قریب وہ بے روک طوفانوں یا اس کے دام بجھاتے بھنور اور غیظ و غضب کے دھاروں کی طرح جزیرہ پنون کی طرف بڑھا تھا، اس لیے کہ اس کے طلایا گروں نے اطلاع کر دی تھی کہ ہسپانیہ سے جس قدر سامان آنا تھا وہ جزیرہ پنون پہنچ چکا ہے۔ خیر الدین کو اسی خبر کا انتظار تھا۔ آدھی رات کے قریب وہ اپنے بحری بیڑے کے ساتھ جزیرہ پنون کے ساحل پر لنگر انداز ہوا۔ سب سے پہلے اس نے ہسپانیہ سے آنے والے جہازوں پر قبضہ کیا۔ ان کے اندر جو ملاح سو رہے تھے ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ پھر جزیرہ پنون کے محافظوں پر خیر الدین باربروسا روحوں کی تاریکیوں میں سرگرداں بغض عداوت کے اندھیاؤ، پابند سلاسل کر دینے والی عداوتوں کی لپیٹوں اور خوفناک بے روک قوتوں کی طرح حملہ آور ہوا۔ جزیرہ پنون کے اندر بھی پہلے ایک لشکر تھا، اور اب ہسپانیہ سے کمک پہنچ گئی تھی، لہٰذا وہاں ہسپانیہ والوں کی خاصی طاقت تھی۔ لیکن خیر الدین باربروسا کا حملہ ایسا اچانک تھا کہ انہیں سنبھلنے میں وقت لگا۔ تاہم جزیرہ پنون کا ہسپانوی سالار اور کماندار ڈان مارٹن سنبھل گیا، اور مسلمانوں کے خلاف اس نے جوابی کارروائی کرنا شروع کی۔ لیکن باربروسا کے تیز حملوں کے سامنے اس کی ہر کوشش، اس کا ہر جتن ناکام ثابت ہوا۔ رات کی گہری تاریکی میں آسمان پر چمکتے ستاروں نے دیکھا۔ خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں کے حملوں میں نگاہ و فکر کی رفت جیسی شادابی، اجالوں کی زمزمہ خیزی جیسی بے باکی تھی۔ وہ ساحلوں کے نقیب، آندھیوں کے محرم اور طوفانوں کے تلاطم بن کر جزیرہ پنون میں اپنے سامنے آنے والے دشمن کے ہر لشکری کو خون کا غسل دیتے چلے جا رہے تھے۔ خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں کے حملوں سے ایسا لگتا تھا جیسے وہ خاک کو طوفانوں پر سوار کرنے، سورج پر چراغ کو